إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب معزز و محترم مسلیان حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثناء ہمارے اور آپ کی ہر قسم کی عبادات، ہر قسم کی پکار، ہر قسم کی دعا، ہر قسم کی نظر و نیاز صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اس روئے زمین پر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا۔ الحمدللہ، درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبر اسلام، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کا ایک ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خبردار، دل کا سکون، دل کا اطمینان اور نفس کو سکون، اطمینان قلب اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار، دل کو سکون اور نفس کو چین اگر حاصل ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارا اور آپ کا دل، ہمارے اور آپ کی نفس بے چین ہے، اور پریشان حال ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ذریعہ بتایا کہ ہم اللہ کے ذکر میں مگن ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ ہم اپنے دل کو، اپنے قلب کو جوڑ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل کا سکون، نفس کو اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ حاضرین مجلس، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں بھی فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو ایک شرط رکھی ہے کہ اگر کوئی انسان نیک عمل کر رہا ہے، من عمل صالحا،
جو کوئی انسان نیک عمل کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اس کے لیے شرط اور کنڈیشن اللہ رب العالمین نے کیا رکھی؟ وَهُوَ مُؤْمِن، کوئی انسان کیا ہونا چاہیے؟ مؤمن ہونا چاہیے، ان کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کہا کہ انسان کے عمل کی قبولیت کی اولین شرط کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ انسان ایمان کی دولت سے لیس ہو، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، اس انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو خوف، جو امید ہونی چاہیے اور جو جذبہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے تعلق سے ہونی چاہیے، اس انسان کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی عبادت، ایسے لوگوں کے اعمال کو اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو جاننا یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کہا کہ انسان کے عمل کی قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ ایمان ہے۔ جب تک انسان کے دل میں ایمان نہیں، اللہ رب العالمین کو اس کا کوئی بھی عمل، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ چاہے ہم لاکھوں کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں غریبوں کو دان کر دیں، یا جو ہے ہم خدمت خلق میں لوٹا دیں، اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت، ایسے خرچ کرنا اس کے لیے، اس کے بندوں کے لیے اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے کہا کہ اگر تم ایمان کے ساتھ میری عبادت کرو گے، عمل صالح کرو گے، تو اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم تمہیں بہترین زندگی دیں گے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حیاتاً طیبہ کی تفسیر لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ حیاتاً طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اطمینان ہو، نفس کو سکون ہو، اور ان تمام کے تمام امور سے وہ اپنے نفس کو دور رکھے، یا اس کا نفس سے دور رہے جس سے اس کا نفس کیا ہو؟ تشویش میں آ جائے، تذبذب میں آ جائے، اس کا نفس کیا ہو جائے؟ مشکوک ہو جائے، اور تذبذب میں پڑھ کر اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے، اللہ کو بھول جائے۔ ان ساری کی ساری چیزوں سے بچ جانا اور ان امور کو اختیار کر لینا، ان امور کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے جن سے ان کے دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی ان دونوں فرمان سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اگر سکون قلب چاہیے، اطمینان چاہیے، سکون چاہیے اور چین چاہیے، اور تنگی اور پریشانی اور مشکل نہیں چاہیے، تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ذکر الہی میں مگن رہنا، ذکر الہی میں مشغول رہنا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر سکون قلب چاہتے ہو، قلب مضطر کو اطمینان دینا چاہتے ہو، تو میرے ذکر میں جو ہے مگن ہو جاؤ، تمہیں اطمینان مل جائے گا۔ میرے بھائیو، دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے جو شرط رکھی ہے کہ ایمان شرط ہے، تو میرا آپ کو معلوم یہ کرنا ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اور آپ کہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ہم اور آپ اگر زبان سے یہ کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو کافی ہے۔ اگر ہم اور آپ اس خام خیالی میں ہیں کہ اگر ہم صرف زبان سے کہہ دیں اور عمل کر لیں، یا عمل نہ کریں صرف دل سے بھی کہہ لیں تو کافی ہے، اگر ہم اور آپ اس خام خیالی میں ہیں تو ہم اور آپ غلط فہمی میں ہیں، ہم اور آپ غلط فہمی میں ہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں انہوں نے لکھا ہے نعتقد ان الایمان قول باللسان۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ نعتقد ان الایمان قول باللسان، کہ ہمیں اس بات کا اعتقاد ہے، ہم اس بات پر یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں ان الایمان، کہ بے شک ایمان جو ہے قول باللسان، زبان سے کہنے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام ایمان ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَمَعْرِفَةٌ بِالْجَنَانِ، اور دل سے اس چیز کو تسلیم کرنے، ماننے کا بھی نام ہے۔ دوسری چیز
تیسری چیز انہوں نے کہی وعمل بالارکان، اور دوسرے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمل بالجوارح کا لفظ لایا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایمان صرف زبان سے کہنا یا دل سے مان لینے کا نام نہیں ہے۔ ایمان 5 چیزوں کا نام ہے۔ ایمان 5 چیزوں کا نام ہے، 5 چیزوں کے مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے، اور اس چیز کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ 3 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی کہ عمل بالجوارح، پہلا زبان سے کہنا، دوسرا دل سے اس چیز کو ماننا، تیسرا اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کر کے دکھانا، جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ عمل بالجوارح ہے۔ اور چوتھی چیز شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یزید بالطاعہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید بالطاعہ، کہ انسان جب نیک عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ وَيَنْقُصُ بِالْعِصْيَانِ، امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ينقص بالمعصیہ کہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَنْقُصُ بِالْعِصْيَانِ، اور گناہ کے کام کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے۔ اب دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم اگر صرف یہ کہیں کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، یہ دعویٰ کام نہیں دینے والا ہے۔ یہ دعویٰ کام نہیں دینے والا ہے۔ صرف اور صرف ہم اور آپ دعوے پر ٹکے ہوئے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بتائیے کہ ہمیں اور آپ کو دل کا اطمینان اور سکون کہاں سے ملے گا؟ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس دولت ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، بزنس ہے، تجارت ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، مگر پھر بھی اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا والوں سن لو، جو شخص بھی میرے ذکر سے، میری یاد سے، میری عبادت سے، میرے قرآن سے اور میرے نبی کے احادیث سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، اس کو پس پشت ڈال دے گا، اس کا خیال نہیں رکھے گا، اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ایسے لوگوں کی زندگی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ تنگ کر دیتے ہیں، ہم انہیں پریشان حال چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہم اور آپ پریشان حال ہیں کہ نہیں؟ ہر ایک کو شکوہ ہے، شکایت ہے، ہر ایک کو شکوہ شکایت ہے۔ مولوی صاحب کیا بتائیں یار، تجارت نہیں چل رہی ہے، ہم پریشان ہیں، پیسے تو ہیں، اولاد صحیح نہیں ہے، ہم جو ہے ہماری اولاد اگر صحیح ہے تو ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری شکایات ہیں، بہت ساری شکایتیں ہیں، مگر اطمینان کہاں ملے گا؟ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار، اگر دل کو سکون چاہیے، دل کو اطمینان چاہیے، اگر زندگی میں سکون چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے ذکر میں مگن ہو جاؤ، میرے ذکر میں لیس ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں دل کا سکون اور چین مل جائے گا، سکون اور چین حاصل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو سکون اور چین اگر چاہیے تو اللہ کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ صرف زبانی دعوے اور یہ کہہ لینا کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، یہ کافی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوگا، ذکر کرنا ہوگا۔ اور ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ ایمان کے شرائط ہم نے بتائے ہیں۔ ایمان کے ارکان کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ شرائط کیا کیا ہیں۔ صرف ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، کافی ہے؟ نہیں۔ اور ایک چیز میں بتاتا چلوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایمان منجمد چیز ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہوتا نہیں ہے، شاید ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی اس آیت کا علم نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ میرے بھائیو، ہمارے ان بھائیوں کو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی آپ اس آیت کا ترجمہ تو کر لو کم از کم، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب مومن ہوتا ہے، جو حقیقی مومن ہوتا ہے، جب وہ اللہ رب العالمین کا، جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے نا، تو زادتہم ایمانا، ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور ایمان گھٹتا کیسے ہے؟ بخاری کی وہ روایت ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کہ جب ایک زانی، جب ایک زنا کرنے والا انسان، جب ایک بدکار انسان زنا میں مبتلا ہوتا ہے نا،
تو اللہ رب العالمین ان کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے، ان کا ایمان گھٹ جاتا ہے، ایمان کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، یہ کسی کے کہنے اور نہ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ نے خود کہہ دیا ہے، نبی نے خود کہا ہے اپنی زبان سے۔ میرے بھائیو، اب ارکان ایمان کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، یہ ساری کی بنیادی چیزیں یہ جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم ان ساری چیزوں کو نہیں جانیں گے نا، تب تک ہمارا اور آپ کا لو اللہ سے نہیں لگے گا، تب تک ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے جو ہے اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول نہیں ہوں گے، اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، اللہ کی خشیت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، حدیث جبرائیل آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، حدیث جبرائیل جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بہ شانہ بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ یا محمد اخبرنا عن الایمان، کہ محمد آپ بتائیں کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کا ویکھیا کیا ہے، ایمان کی تعریف، ایمان کہتے کسے ہیں، آپ کسے سمجھتے، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے علاوہ جتنے معبودان ہیں سارے کے سارے کو باطل اور غلط ٹھہرانا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان، پھر ان کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایمان ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ کا فرشتہ موجود ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ اگر ایمان ہوتا نا تو ہم اور آپ جو یہ آج چغل خوریاں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، دغا بازی کر رہے ہیں، دھوکے بازیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی غلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے دل میں ہم کینہ اور کپٹ اور بغض رکھ رہے ہیں، عناد رکھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ کو اگر فرشتوں پر ایمان ہوتا میرے بھائیوں تو ضرور یہ بات یاد آتی کہ یہاں پہ دو فرشتے بیٹھے ہیں جو ہماری اور آپ کے ہر حرکات اور سکنات کو لکھ رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ نے کہا کہ تم جو اپنی زبان سے جو بھی بات نکالتے ہو ان ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں اور ہم تمہارے شہرت سے بھی قریب ہیں۔ میرے بھائیو، تو اسی لیے ہمیں آپ کو فرشتوں پر اگر ایمان ہوتا نا تو ہمیں آپ کو یہ چیز ضرور یہ ہمیں آپ کو معلوم ہوتا کہ نہیں بھائی، اگر ہم کسی کے تعلق سے بغض رکھ رہے ہیں، اگر ہم کسی کے تعلق سے غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، کسی کے تعلق سے ہم جو نقص بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کی، اگر ہم اور آپ کسی کے تعلق سے عناد اپنے دل میں پالے ہوئے ہیں تو ہمیں آپ کو ضرور یہ بات یاد آتی کہ نہیں، ہمارے پاس دو فرشتے ہیں جو لکھ رہا ہے اور یہ رجسٹر اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے گا۔ ایمان ہے، صرف مان لینا یہ نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ دل میں بھی اس کو بٹھا کر کے رکھنا ہے، عمل بھی کر کے دکھانا ہے۔ میرے بھائیو، پھر اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا وَكُتُبِهِ، اور اس کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان ساری کی ساری کتابوں پر ایمان اور یقین رکھنا ہے۔ یہ ایمان اور یقین ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان اور یقین ہے ہمارا اور آپ کا؟ نہیں ہے۔ ایمان اور یقین اگر جس طرح کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اس طرح کا ایمان اور یقین ہوتا تو ہمارا اور آپ کے پاس اللہ رب العالمین کی آفاقی اور شاہراہ کتاب قرآن اور کلام اللہ ہمارے پاس موجود ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ساری چیزوں کا علاج اس کتاب میں موجود ہے، ساری چیزوں کا علاج اس کتاب میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں ہے ایمان ہم اور آپ نے جو صرف یہ مان لیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اور آپ صرف زبان سے کہہ لیں اور مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے اور ہم نے ختنہ کر لیا تو ہم اور آپ مسلمان ہو گئے۔ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس چیز کو اگر ثابت کر دے تو میں اس کو مانوں گا۔ میرے بھائی، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم اور آپ کو اللہ کی کتاب پر، اللہ کی کتابوں پر کامل ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ کا فیصلہ کردہ ہے، اللہ کا فیصلہ کردہ ہے، اسی لیے ہم اور آپ کو ان چیزوں کو ماننا ہے۔ لیکن نہیں ہے ایمان، یقین نہیں ہے ہمارا اور آپ کا، جبھی تو ہم اور آپ پریشان ہیں، جبھی تو ہمارا اور آپ کا دل جو ہے مطمئن نہیں ہے، ہم پریشان حال ہیں۔ ہمارے پاس پیسے ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، ساری چیزیں، دنیا کی ساری آسائش اور آرائش کی چیزیں ہیں، مگر باوجود اس کے ہم پریشان حال ہیں۔ ہمارے گھر میں جو ہے اے سی اور کولر لگے ہوئے ہیں، باوجود اس کے ہم پریشان ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ میں اپنی بات ارکان بتانے کے بعد اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتاب پر ایمان رکھنا، پھر اس کے بعد کہا رسولوں پر ایمان رکھنا ہے۔ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، سارے کے سارے رسول انبیاءوں پر ایمان رکھنا ہے۔ اس کے بعد کہا والیوم الآخر، قیامت کے دن پر یقین رکھنا ہے۔ یقین قیامت کے دن کے تعلق سے یقین ہے؟
ہے یقین ہے؟ زبان سے کہہ لینا، سر ہلا لینا یہ کافی نہیں ہے. صرف ہم اور آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اور سر ہلا رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے. کل قیامت کے دن جو ہوگا اور کل قیامت کے دن جو سوالات اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کریں گے، 5 سوالات کا جواب ہمارے اور آپ کے پاس ہے. اللہ رب العالمین جو پوچھے گا کہ عن عمرہ فیما افنا، کہ ہم نے تمہیں 60 سالہ 70 سالہ زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کو، اس عمر کو کہاں گزارا؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ کہ مولوی صاحب نے تو چیخ چیخ کر کے بولا تھا اللہ، مگر ہم نے سنا نہیں تھا. کہ یار مولوی صاحب تو بولتا ہی ہے، کیا آتا جاتا. سوچو میرے بھائیو، دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچو، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو. یہ سوچنے، غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اور آپ ابھی مر جائیں، مان لو کہ ہم اور آپ ابھی جا رہے ہیں، یا میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں جمعہ پڑھا کے جا رہا ہوں، اگر ایسی خطبے کے دوران ہی ہماری موت آ جائے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم نے اپنی زندگی کو، ہم نے اپنے اوقات کو ایسے ہی ضائع کر دیا، فضول چیزوں میں برباد کر دیا میرے بھائیوں، تو اب بتائیے کہ اللہ کو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے اس عمر کے بارے میں، اس وقت، اس زندگی کے بارے میں؟ آج ہمارے نوجوان صرف سوشل میڈیا، فیس بک اور فیس بک کے اسٹیٹس میں جو ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آج کل دنیا میں وجود میں آیا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ کے ذکر سے بالکل غافل ہے. اللہ کے ذکر سے غافل ہے میرے بھائی. سوچیں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں. ابھی مر جائے، ابھی اگر ہماری اور آپ کی موت ہو جائے تو ہم اور آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جواب دے لیں گے؟ نہیں ہے. ہم عبادت سے دور ہیں، اللہ کی عبادت سے دور، اللہ کے ذکر سے دور ہے میرے بھائیوں. نہیں ہو سکتا ہے. یہ مسلمان کی علامت ہے، مسلمان کی جو ہے نشانی نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ اللہ کے ساتھ جڑیں، اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں میرے بھائیوں. اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا والیوم الآخر، ایمان کا 5واں رکن کیا ہے؟ کہ انسان آخرت پر، کل قیامت کے دن پر یقین اور ایمان رکھے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر بھی ایمان اور یقین رکھنا ہے. صرف واویلا مچانے سے نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ہماری تجارت کو نقصان ہو گیا، ہم پریشان ہو گئے، ہم نے ایسا کرنا تھا ویسا ہو گیا. یہ واویلا نہیں مچانا ہے، تقدیر پر یقین رکھ کر کے الصبر کرنا ہے. یہ ہے 6 ارکان ہیں ایمان کے میرے بھائیوں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تو یہ ایمان کے تعلق سے ہم نے مناسب سمجھا کہ کچھ چیزیں لوگوں کو بتا دی جائیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان اور سکون ملے گا. اللہ کے ذکر سے. اب دل کے سکون، یا پھر یہ سمجھ لیں اس موضوع کو اگر ہم دوسرے نام دے دیتے ہیں نا، کہ ایمان کی لذت، ایمان کا مٹھاس ہم اور آپ کو کیسے حاصل ہو. ہم اور آپ جو مسلمان ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ہم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو اس کی لذت ہمیں اور آپ کو کب محسوس ہوگی؟ ایمان کی اسپیڈ کب ہمیں اور آپ کو محسوس ہوگا؟ کب ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے کہا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم. اب ترجمہ دیکھیں. اللہ نے کہا قل ان كان آباؤكم، اے نبی آپ کہہ دیجئے. غور سے سنیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے لوگو، اے نبی آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان كان آباؤكم، کہ اگر تمہارے باپ، یہاں پر اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے. ان كان آباؤكم، تمہارے جو ابا ہیں، تمہارے جو والدین ہیں. وان كان آباؤكم وابناؤكم، تمہارے بیٹے. وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی. وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں. وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے خاندان اور کنبے والے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہاری وہ مال و دولت جس کا تمہارا گم ہونے یا نقصان ہونے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تمہاری وہ تجارت جس کو تم نے بڑی محنت سے اس کو جو ہے کھڑا کیا، جو بزنس تم نے بڑی محنت سے کھڑا کیا ہے، وہ بزنس. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارا وہ بنگلہ جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو. ان ساری کی ساری چیزیں ایک طرف ہیں. باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان والے، کنبے والے، اور آپ کی مال و دولت، زمین و جائیداد، گاڑی، بنگلے، ساری کی ساری چیزیں ایک طرف ہوں. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہو. ایک طرف والدین کا فرمان، دوسری طرف کیا ہے؟ اللہ کا فرمان. تو اللہ نے کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر
والدین کے فرمان کو اٹھا لیا تو یہ اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے تو دنیا کی ساری چیزوں کو ٹھکرا کر، دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہوگی۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، تو ان ساری چیزوں سے زیادہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارا کون ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہونا چاہیے۔ وجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ ہمارے اوپر ظلم اور تشدد ہے، ہم اور آپ جو ہے ظلم کے تلے پیسے جا رہے ہیں۔ اگر ظلم ہمارے اوپر ہو رہا تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، دفاعی صورت اختیار کرنا۔ پھر اللہ نے کہا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اللہ کے فیصلے کا۔ اگر ہم اور آپ نے اللہ رب العالمین کے احکام کو، اللہ رب العالمین کے احکام فرامین کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر ہم اور آپ نے گلے نہیں لگایا، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر و اذکار میں اگر ہم اور آپ نے مبتلا جو ہے مشغول نہیں کیا اپنے آپ کو، اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، اعلان جنگ کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من عاد لی ولیا، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرے گا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے آذنت لہ بالحرب، ہم اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں، ہم اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ لہذا دیکھیں اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کا بہت پیارا ہے۔ اللہ کے رسول، ہم میرے بھائیوں، اگر ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو سکون پہنچانا ہے، ایمان کی لذت محسوس کرنی ہے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک سچے اور پکے مومن بنیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا اے نبی آپ کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یوں کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تمہیں یہ مطلوب ہے کہ تمہیں اللہ پیارا سمجھے، اللہ تمہیں محبوب بندہ بنائے، اللہ کا تقرب حاصل ہو، اللہ کی قربت حاصل ہو، تو اللہ رب العالمین نے کہا فاتبعونی، تم اپنی امتیوں سے کہہ دو کہ تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں؟ اتباع ہے؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ کہا ہے وَاعْفُوا اللِّحَىٰ وَقَصُّوا الشَّوَارِبَ، داڑھی بڑھاؤ مونچھوں کو کتراوا دو، ہے؟ نہیں ہے، ختم۔ یہ اتباع ہے، یہ اتباع رسول ہے، یہ اتباع سنت ہے۔ صرف یہ ڈھنڈورا پیٹنا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے ہمیں عقیدت ہے، یہ دعویٰ کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے نبی آپ اعلان کر دو، کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کے محبوب بندہ بننا ہے تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلو، تب جا کر کے تمہیں اللہ کا جو ہے اللہ کی محبت، اللہ کا پیارا بندہ اور اللہ کا تقرب حاصل ہوگا میرے بھائیوں۔ یہ اس کے بعد کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر ہم اور آپ اللہ کی اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے، اللہ کے رسول کی اتباع کر لیں گے جس طریقے سے کرنا چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے کہا یغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ رب العالمین تمہاری تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا غفور رحیم ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو ایمان کی لذت حاصل کرنی ہے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لگے کہ ہم واقعی میں مسلمان اور مومن ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کی کلی طور پر اتباع اور اطاعت کرنی ہوگی۔ کلی طور پر ہمیں اور آپ کو ادھر ادھر کی باتیں، تقیہ بازی، توہمات، تخیلات کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کی بات آ گئی، اسی وہیں پر جا کر کے ہمیں اور آپ کو سر تسلیم ہم کرنا ہے، ہم کو ماننا ہے۔ اللہ کے رسول کی بات ہے، کوئی بھی کہہ دے اللہ کے رسول کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو وہ لینا ہے، کام خلاص۔ یہیں سے ہمارا آپ کا جو چیپٹر کلوز ہونا چاہیے کہ نہیں اللہ کے رسول کی بات ہے کہ اللہ کی بات آ گئی، بس چیپٹر کلوز۔ ادھر ادھر کی بات، ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بات آ گئی، دائیں بائیں آگے پیچھے کی کوئی بات نہیں لینی، بس کتاب اللہ سنت رسول اللہ، بس کام خلاص۔ یہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہمارا آپ کے دل کو ذکر جو ہے اطمینان ملے گا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ نے کہا اے ایمان والو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل مطمئن ہے، تمہارے دل میں اطمینان ہو، تمہارا دل سکون چاہتا ہے، تم اطمینان چاہتے ہو زندگی میں، اور تنگی اور پریشانی سے نجات چاہتے ہو، چھٹکارا چاہتے ہو، تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پھر دیکھو، پھر ایمان کی بات آ گئی، پھر ایمان کی بات آ گئی، پھر ایمان کی بات آ گئی۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان ہمارے اندر ہوتا نا، جس طریقے کا ایمان ہونا چاہیے،
یعنی یوم آخرت کا ڈر، اللہ کا خوف، یوم آخرت میں پیشگی ہونا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اگر ہم اور آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی نا، علم ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اللہ کی ہر بات کو، اللہ کے ہر فرمان کو ہم اور آپ ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی ایمان کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اگر تمہیں اطمینان قلب چاہیے، اگر تم چاہتے کہ تمہارا نفس جو ہے مطمئن رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اور صبح شام اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کرو۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ میرے خیال سے ایسا لگتا ہے کہ اتنا بڑا جو اتنے لوگ، اتنی تعداد ہے، اس میں سے ایسے ہوں گے 200، مان لیتے ہیں کہ 200 لوگ ہیں تو زیادہ سے زیادہ 50 سے 100 لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، 50 سے 100 لوگ نماز پڑھتے ہوں گے۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ لوگ مجھے سدھارنا، اصلاح کرنا میری۔ 50 سے 100 لوگ نمازی ہوں گے۔ یہ ہے، ہم جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان حال ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ہم پٹائی کھا رہے ہیں، ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں۔ کیوں نہ چھینی جائیں، کیوں نہ چھینی جائیں میرے بھائی، ہم پریشان کیوں نہ رہیں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے پاس جو مصیبت آ رہی ہے، تم جس مصیبت کو فیس کر رہے ہو، اس مصیبت کا جو ہے، اس مصیبت کو لانے میں تمہارا ہی ہاتھ ہے، تمہارا ہاتھ ہے۔ تم سدھر جاؤ، تمہاری حالت بدل جائے گی، تمہاری حالت بدل جائے گی میرے بھائیو۔ اسی لیے ہم اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے نفس کو مطمئن دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اور آپ اگر اطمینان قلب چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان کہلانا ہم حق رکھتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ وقت ہو جا رہا ہے، بس 2 منٹ ہے بس، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو میرے بھائیو۔ ذکر کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے کہا یہاں پہ ذکر کثیر کرنا ہے۔ ذکر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کا ہمیشہ ذکر و اذکار کریں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے آئیں، آپ نماز پڑھیں۔ سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد کہا اقام الصلاۃ، دوسرا رکن ارکان اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ صرف مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے میرے بھائی۔ ان اول ما یحاسب الصلاۃ یوم القیامہ الصلاۃ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کل قیامت کے دن عبادت اور اعمال کے اعتبار سے سب سے پہلے کس چیز کا حساب و کتاب ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اب بتاؤ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے وہ کس منہ لے کر کے جاؤ گے اللہ کے پاس؟ کس منہ لے کر کے جاؤ گے اللہ کے سامنے؟ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ لہجہ اب بہت سارے لوگوں کو جو ہے تیکھی لگتی ہوں گی، کس منہ لے کر کے جاؤ گے میرے بھائی؟ اب نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اول ما یحاسب، کہ سب سے پہلے اگر حساب و کتاب کسی چیز کا ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ کس منہ لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ ماذا عمل فیما علم، کہ جو چیز تمہیں معلوم تھی اس کے مطابق تم نے کیا کیا عمل کیا، کیا جواب دو گے؟ ہے جواب؟ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی جواب نہیں ہے۔ اور کہہ رہے ہو، شکایت کر رہے ہو کہ ہمیں جو ہے اتنے دل کا جو ہے دل ہمارا مطمئن نہیں ہے، ہم بڑے تنگ حال ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ہم پٹائیاں کھا رہی ہیں۔ کیوں نہ کھائیں؟ اللہ کے ذکر سے دور ہیں ہم، اللہ کے ذکر کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز کی طرف جڑو، اللہ سے جڑو میرے بھائیو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احب الکلام الی اللہ اربع، تسبیحات سے مراد کیا ہے؟ تسبیحات سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو 4 کلمے بہت زیادہ پسند ہیں، اور وہ 4 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اگر زندگی میں اطمینان اور سکون اور چین چاہتے ہیں، ہم اور آپ اگر صرف زندگی میں نہیں آخرت میں بھی اگر ہم اور آپ چین، سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، تو ہم اور آپ کو اللہ کے ساتھ جڑنا ہوگا، اللہ کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اللہ کے ذکر و اذکار میں ہم اور آپ کو مشغول اور مصروف رہنا پڑے گا ہمیشہ۔ ہم کام کر رہے ہیں نا، پھر بھی ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ہمیشہ کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمیشہ کر سکتے ہیں۔ مگر کاہلی ہے، غفلتی ہے، بے رغبتی ہے، بے توجہی ہے، اور کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہم
تیرے گنہگار بندے ہیں، تیری عبادت سے، تیری توحید سے، تیری وحدانیت سے ناواقف ہیں اللہ۔ تو ہم تمام بھائیوں کو تیری وحدانیت، تیری توحید کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سے بھائی تیرے ذکر سے بہت کوسوں دور ہے اللہ، تو ان لوگوں کو تیرے ذکر کی طرف آنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم میں سے بہت سے بھائی ہمارے جو ہے ذکر اور اذکار کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تیری توحید، تیری وحدانیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اللہ، تو ہمارے ان تمام بھائیوں کو توحید اور اس کی تیری وحدانیت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم میں سے تمام بھائیوں کو تیرے ذکر میں ہمیشہ مصروف اور مشغول رہنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی بھائی پریشان حال ہیں اللہ، تو اس کی زندگی میں اطمینان، سکون، چین لا دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی بھائی کسی بھی قرض میں مقروض ہیں اللہ، تو اس کے قرض کو ادا کرنے کا کوئی سبب مہیا کر دے، چونکہ تو اسباب المسبب ہے۔ آمین۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہے اللہ، تو ان کو شفا عاجلہ کلیہ کاملہ عطا فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔